حتى أحبه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تو یہ عبادت پہ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ کسی چیز سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنی میری فرض کی گئی عبادتوں کی ادائیگی سے حاصل کر سکتا ہے، اور اگر وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفل عبادتوں کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرنے لگے تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، ہے نا. اب پہلے دو تین باتیں بنیادی طور پہ سمجھ لیں کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود مان کر ہم اس کے سامنے اس کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کریں. اسے کیا کہتے ہیں دین اسلام میں؟ عبادت. اللہ کو معبود مانتے ہو، اسے خوش کرنے کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے وہ عبادت. دین اسلام میں عبادت کا جو نظریہ بہت براڈ ہے. ایسا نہیں کہ صرف نماز ہی عبادت ہے، ایسا نہیں کہ مسجد میں آنے ہی عبادت ہے، یہاں بیٹھنے ہی عبادت ہے، یا پھر آپ مدرسوں میں جانے ہی عبادت ہے. نہایت براڈ کر دیا گیا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اپنی بیوی، یا مفہوم یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے منہ میں لا کر جو حلال کا لقمہ رکھتا ہے وہ بھی اللہ عبادت میں شمار کرتا ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جا کے باہر پیسے کما رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شریعت کا لحاظ رکھیے، حلال پیسے کمائیے، کسی کو تکلیفیں مت دیجیے، کسی کو دھوکہ مت دیجیے، کسی سے جھوٹ مت بولیے. دین اسلام کہتا ہے یہ بھی عبادت. دین اسلام نہیں کہتا آپ دنیا چھوڑ کے کونے میں بیٹھ جائیں، بلکہ کہتا ہے دنیا میں بھی رہیے، دنیا میں دل مت لگائیے. تو پہلی بات، عبادت کا سسٹم بہت براڈ ہے دین اسلام. آپ چاہیں تو آپ کا پورا دن یہ عبادتوں میں گزر سکتا ہے نا. فرمایا گیا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی بھی پڑھ لے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. اب بتائیں آپ کا سونا عبادت ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا آپ کا سونا عبادت. اس کے بعد آپ صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، راستے میں جائیں نیت رکھیں کہ کوئی مل جائے گا تو اس کی مدد کر دیں گے. جب کمانے جائیں تو یہ نیت کر لیں کہ اگر حرام کمانے کا موقع ملا تو بھی نہیں کمائیں گے، اور حلال کمائیں گے، محنت سے کمائیں گے، ہے نا. اور اس لیے کمائیں گے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہے نا. نبی نے فرمایا نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، یعنی دینے والا یہ لینے والے سے افضل ہے. تو نبی کی حدیث پہ عمل کرنے کی نہیں. اب آپ گئے شیراز میں پڑھا رہے ہیں بچوں کو، نیت یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کریں گے، حلال کھلانے کے لیے پڑھا رہے ہیں، اللہ ثواب عطا فرمائے، عبادتوں میں شمار کر رہے ہیں، ہے نا. شرط کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کا خیال رکھیں، نمازیں نہ چھوٹیں، نماز پنجگانہ وقت پہ ادا کرتے رہیں، جھوٹ نہ بولیں، اور ہاں اپنی ذمہ داری کی طرح نہیں. ہم نے شیراز بھائی تو ایسے نہیں ہیں، لیکن ہم نے ایسے ٹیچر بھی دیکھے ہیں جن کی سیلریاں آتی رہتی ہیں اور وہ پڑھاتے نہیں. جناب آپ کو اسکول آنے جانے کی سیلری نہیں ملتی. یا پھر کوئی گیا اور پھر وہ مفتی صاحب تو فرما رہے تھے دین اسلام کہاں تک ظلم کا کانسیپٹ کتنا بہترین ہے دین اسلام میں کہ چائے پینے کے بعد آپ کو حلال کرنے کی حاجت نہیں ہے. حاجت ہے چائے پینے کے بعد کی جاتی، کب کیا جاتا ہے؟ گوشت کھانے کے بعد. تو کہا کہ اگر کسی دکان پہ چائے پینے گئے ہو تو پھر حلال مت کرو. پتہ چلا کسی دکان پہ کھانا کھانے گئے، ایک نیپکن سے آپ پوچھ سکتے تھے، 4 نیپکن اٹھائی رکھ لیجیے. یہ سب ظلم ہے. قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا، ہے نا. بلا اجازت ایسا کرنا درست. اگر آپ کو ضرورت ہے تو یا تو اس کا کچھ جو خزانہ ہوتا ہے وہ دے دیں، یا تو جو صاحب دکان ہے اس سے اجازت لے لیں، تب ایسا ہے نا. تو سوچیں آپ، جب کوئی چیز مونگ پھلی اٹھا کے کھا لیا ٹھیلے سے، ایسے اٹھا کے کھا لیا، جناب ہم منہ میں ڈل گئی تو حلق سے تھوڑی نہ کوئی باہر نکالے گا. فریضہ یہ بنتا ہے نہایت عاجزی کے ساتھ، ویسے جیسے مانگنے والا مانگتا ہے، یعنی کہ لے لیں نہ لو، تمہاری دکانی کرنی ہے، بتاؤ تم نے ایک وہ نہیں لینے دیا، مجھے نیپکن نہیں لینے دیا. یہ تو ظلم ہے صاحب. آپ تانا شاہی کر رہے ہیں. آپ مانگنے والے ہیں، آپ کو عاجزی سے مانگنا چاہیے، ہے نا. کہ جناب یہ آپ کی چیز ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے استعمال کریں.
ہے نا, دین اسلام اتنا خوبصورت مذہب, تو اتنے بھی ظلم کی اجازت نہیں دی جاتی. تو اب سوچیں, کوئی جس چیز کا پیسہ جسے ملتا ہے وہ کام ہی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ظلم میں شامل نہیں, یہ دھوکے بازی بھی ہے, ظلم بھی ہے, اور پھر حرام بھی. بلکہ جس چیز کی آپ کو اجرت ملتی ہے آپ کو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پورے ذمہ داری کے ساتھ, ہے نا, اسے نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. کبھی آپ کو اس میں سستی برتنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی آپ کو لگے کہ میں وہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا ہوں تو آپ کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے, آپ کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے. ہم نے وہ ایک امام صاحب ہیں مدینہ مسجد کے, اچھی بھلی بات ہے اس لیے بتا رہے ہیں, عبداللہ برکاتی صاحب. چلے وہ کیسے بھی ہوں, لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے, سنتے ہیں کمیٹی والے نکالنے والے تھے ایسا کچھ, لیکن جو ہوا اصل میں جو ہم نے دیکھا وہ بتا رہا ہے, جو عوام نے دیکھا. اب اندر کیا تھا, زیادہ اندر ہم لوگ جھانک نہیں پاتے ہیں, اصل میں ایکس رے مشین نہیں ہے ہماری آنکھوں میں. تو وہ ہم نے سنا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری زبان سے اب تلفظ صحیح سے ادا نہیں ہوتا, یعنی حروف صحیح سے ادا, لہذا اب میں امامت سے کیا ہوتا ہوں, اب میں امامت چھوڑ. یہ ہوتی ایمانداری کی بات کہ آپ سے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ چھوڑ دیں, لیکن پیسہ مل رہا ہے تو کرتے رہنا, اسی پہ جمے رہنا, اگرچہ آپ بھلائی کے ساتھ نہ کریں. بھائی ہو سکتا میرے اندر امامت کی اہلیت نہ ہو, میں آپ کو پڑھا نہ پاؤں, پھر بھی زبردستی پڑھا رہا ہوں, پیسہ مل رہا ہے نا, یہ بری بات ہے. ہمیشہ اتنی ایمانداری اپنے اندر پیدا کریں, ہے نا, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو اقتدار عطا فرمائے گا. اور حضرت عمر کے بارے میں جمعہ میں بتایا گیا تھا کہ حضرت عمر صدقے کا اونٹ غائب ہو گیا تھا. حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, خود اپنے اونٹ پر سواری پر بیٹھ کے صدقے کا اونٹ کھوجنے نکل گئے تھے. حضرت علی ملے تو پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا صدقے کا اونٹ غائب ہو گیا, میں کھوجنے جا رہا ہوں. جناب اس زمانے میں کوئی اپنا سامان بھی نہیں کھوجتا, نوکروں سے کھجواتا ہے, وہ بھی کون؟ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو. تو حضرت علی نے کہا عمر تم نے اپنے بعد میں آنے والے جو مسلمانوں کے بادشاہ یا خلیفہ ہوں گے, تم نے انہیں مصیبت میں ڈالا, کیونکہ تم نے عمل کر لیا تو سب کو کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم, اس کی قسم جس نے نبی علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی جانور بھی بھوک یا پیاس سے مر جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے. جناب یہ ہوتا ہے احساس ذمہ داری. بادشاہ کی ذمہ داری نہیں کہ جانوروں کا خیال رکھے, یہاں تو بادشاہ انسانوں کا خیال نہیں رکھتے, ہے نا, لیکن حضرت عمر جیسے بادشاہ جہاں اپنی رعایا میں رہنے والے جانوروں کا بھی خیال کرنا ہے. تو اسے کہتے ہیں احساس ذمہ داری. اگر آپ احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ عبادتوں میں شمار فرمائے. احساس ذمہ داری یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے رہیں, حرام کاری. آپ بچوں کے لیے بھی ہے, یہ ایمانداری سے پڑھتے رہیں. پتہ چلا پڑھ رہے ہیں اور ہل رہے ہیں, کبھی کبھی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ نہیں رہے ہوتے. یہ ٹیچر لوگ جانتے ہیں, رومی بھائی جانتے ہوں گے, ہم لوگ تو خیر چھوٹے سے ہیں, زیادہ جانتے نہیں ہیں, لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں اور پڑھ نہیں رہے ہوتے, یعنی کتاب کے سامنے بھی بیٹھے ہیں, ہے نا, ایک دم ہل بھی رہے, جیسے لگے گا ایک دم حفظ ہو جائے گا, لیکن وہ حقیقتاً پڑھ نہیں رہے ہوتے, وہ دھوکہ دے رہے ہوتے, ہے نا. ارے وہ نہیں بھی رکھ کے نہیں پڑھتے, یہ بہت کمال کے بچے جنریشن کے, ہے نا, وہ نہیں بھی رکھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے, وہ ہلیں گے بھی, لگے گا بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن پڑھ نہیں رہے ہوتے, لیکن وہ دھوکہ کسے دے رہے ہیں. تو دنیا میں کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جو اپنی ذمہ داری کو پورے حساسیت کے ساتھ نبھاتے ہیں, ہے نا. آپ اگر بچے ہیں تو حساسیت کے ساتھ, یعنی اپنے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پڑھائی کیجیے. جناب سمجھ رہے ہیں, اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے, یہ صحیح سے بیٹھے, اپنے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پڑھائی کیجیے. آپ بڑے ہیں, آپ کماتے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ کمائیے, دھوکے بازی مت کیجیے. تو یہ سب عبادتوں میں شمار ہو. لیکن آپ اچھا دیکھیں, ایک بات اور یاد رکھیں, ہم سب کا مقصود یہ قرب الہی ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب, یہ ہم سب کا. اچھا یہ نظر نہ آنے والی بھی چیز, اب ہمیں کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں, وہ کتنے مقبول ہیں. ہم لوگ تو ظاہر دین لوگ ہیں, ظاہر دیکھتے ہیں, فلانا ظاہر گنہگار ہے, وہ گنہگار ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عجیب ہی معاملہ ہوتے ہیں. چھوٹی سی نیکی بھی قبول ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے اعمال بھی منہ پہ مار دیے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی نیت کے ساتھ ادا نہیں کی. یہ اللہ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے, یہ اس کا عدل اور انصاف ہے نا, کہ ابلیس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت میں ساری کہیں, کچھ کام نہیں ہے. تو عبادت کا جو نظریہ دین اسلام نے دیا بہت براڈ ہے. آپ کسی کے ساتھ اور دین اسلام تو یہ کہتا ہے, آپ سوچئے کبھی مسکرانا بھی عبادت ہو سکتا ہے,
فرمایا گیا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسکرانا یہ صدقہ ہے. کسی مسلمان سے مسکرا کے ملنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کے دل میں خوشی داخل کر دے، یہ صدقہ ہے. کسی سے ملیے آپ، کسی کو خوش کیجئے، یہ صدقہ ہے نا. آپ کو معلوم ہے کہ فرحان بھائی کو پایا بہت پسند ہے کہ نہیں؟ اب آپ فرحان بھائی کو، اب ہم نے سنا ہے کہ بتا دینا تھوڑا سا زیادہ سیریس ہو گئے ہیں. ایک بچے نے اپنے نوٹس میں لکھا تھا، پتہ نہیں کون بچہ تھا، اچھا یہ لکھا تھا جو وائٹ والا پیج ملا تھا کہ فرحان بھائی کو گوڑی بہت پسند ہے. اس نے نوٹ بنائی اپنی. تو بہرحال اب فرحان بھائی خوش کیسے ہوں گے؟ پایا. تو کبھی پایا بنے فرحان بھائی نہیں، دونوں پسند ہے، پڑھا لو بھیا. بہرحال تو کبھی پایا بنے آپ کے گھر، تھوڑا سالن بڑھا لیں. فرحان بھائی کو خوش نہایت. فرحان بھائی کی جو دعا ہے وہ دل کے نیچے پیٹ سے لیتی ہے. ویسے ہمارے نانی کہتی ہیں کہ دل کا راستہ پیٹ سے ہو کے گزرتا ہے، پہلے کھلائیے پھر دعا کرائیے تو وہ زیادہ گزرتی ہے. اور پسندیدہ چیز کھلائیے. فرحان بھائی کو دعا کرا لی تو پایا اور گوڑی کھلائیے. بہرحال یہ سب مذاق کی بات ہے. اچھا سالن بنے تو پڑوسیوں کو ہاں پڑوسیوں کے وہاں بھجوا دیجیے، اگل بغل بھجوا دیجیے. بتائی گئی تھی پڑوسی والے نے کہ سالن بڑھا لو. بہرحال یہ سب چیزیں عبادت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افضل ترین عبادت جس سے اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے وہ فرض عبادتیں. کون سی عبادت ہے؟ فرض عبادت. بعض اوقات انسان اپنے رویے اچھے بھی کر لیتا ہے، اپنے اخلاق بھی درست کر لیتا ہے، کیونکہ اس میں جزا ملنی ہے نا. جیسے ہم رومی بھائی سے ہنس کے ملیں گے تو رومی بھائی کہیں گے نہایت اچھے بھلے آدمی، لوگ تعریف کریں گے ارے بہت نیک آدمی ہے نا. معاشرے میں اچھے سے رہیں گے، گالی نہیں بکیں گے، شرافت کے ساتھ رہیں گے تو لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی. یہ ساری عبادتیں ایک طرف جناب اللہ سب سے زیادہ اجر اس پہ عطا فرماتا ہے جو چیزیں فرض، جیسے 5 وقت کی فرض نماز ہے نا. آپ خوش اخلاق بھی رہیے، آپ دوسری عبادت حلال کمائیے بھی، آپ دوسری عبادتیں بھی کریے، لیکن ترجیح آپ دیجیے گا فرض نمازوں. کسے دیں گے؟ ساتھ. اب دیکھیے کتنی پیاری بات میں نے پہلے آپ کو بتا دی. عشاء کی فرض نماز جماعت سے پڑھنا اور فجر کی فرض نماز جماعت سے پڑھنا یہ رات بھر عبادت کرنے کے ثواب کے برابر. کوئی بندہ رات بھر نفل عبادت کرے لیکن فجر اور عشاء کی نماز وہ نہ پڑھے تو پھر اس کی پہلی بات تو ایسی نفل قبول ہی نہیں ہوتی ہے نا. لیکن کوئی رات بھر نہ پڑھے، سوئے آرام سے سوئے، لیکن عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اللہ اسے رات بھر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے. تو یہ کانسیپٹ اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں کہ سب سے زیادہ اجر جس بات پر مرتب ہوتا ہے وہ اللہ کی فرض کی گئی عبادت ہے نا. جیسے آج عمرہ کرنے کا بڑا چلن ہے، ہم اس کے خلاف نہیں، اس در پہ جانا کمال کی بات ہے. لیکن جن کے اوپر حج فرض ہے وہ بھی عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، جب بلکہ حج یہ فرض عبادت ہے، عمرہ سنت اور مستحب نفل عبادت. ہمیں اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو جلد سے جلد آپ کو حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حج کر اچھا یہ بھی کہ حج خصوصی ایام میں ادا ہوتے ہیں اور عمرہ تو کبھی بھی ادا ہو جائیں گے. اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اتنی مال و دولت ہے کہ وہاں تک جا سکتے ہیں اور ان دنوں کا اپنے گھر والوں کو خرچہ بھی دے سکتے ہیں تو اب اچھا کچھ ماشاءاللہ شہباز بھائی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان سے بہت دعاؤں کی درخواست ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو شادی سے پہلے دولت عطا فرما دیتا ہے اور آپ مالک نصاب ہو جاتے ہیں تو حج نہایت جلدی فرض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اب آپ کی کفالت میں تو کوئی ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے آپ کی والدہ ہو یا چھوٹے بھائی بہن ہو، لیکن عام طور پہ جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں یہ بھی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے. اب کوئی شوہر جو ہے، کوئی شوہر ہے، اس کی بچیاں ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ اب وہ بچیوں کا اتنے دن کا نان و نفقہ وغیرہ نکالنے کے بعد اگر پھر استطاعت ہے تب جائے گا. لیکن نوجوان جنہیں اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے ان پہ جلدی حج فرض ہو جاتا ہے. تو حج یہ فرض عبادت ہے، ہمیں حج کو ترجیحاً ادا کرنا چاہیے بمقابلے عمرہ. عمرہ بھی ادا کیجیے، اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے ہمیں. ہم تو چاہتے ہیں ساری زندگی ہماری وہیں بیت جائے، ہے کہ نہیں؟ 1-2 عمرے کی کیا بات ہے، رسول اللہ کی نظر کرم ہو جائے تو ساری زندگی وہیں بیت جائے ہے. تو بہرحال ہمیں کن عبادتوں پہ توجہ دینی، فرائض. ہم اپنی مرضی کی عبادتیں کرنے لگے. اب آپ کو فرض نماز ہے، ابھی کسی کو بڑے ڈر لگتا ہے رومی بھائی، مفتی صاحب نے کہا وظائف وغیرہ کچھ لوگوں کو دے دیا کسی جو آپ کو لگے سچے طالب ہیں یعنی چاہتے ہیں. اب جیسے میرے پاس یہ آصف آیا کہ ہم کو کچھ بتا دیجیے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں. اب پتہ چلا یہ جناب نماز پڑھے اور نماز کے بعد شروع مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے،
ٹھیک ہے اچھی بات ہے اللہ کے ذکر میں لطف آ رہا ہے لیکن پہلے فرائض ادا کریں، اس کے بعد سنتیں ادا کرنی ہیں۔ اگر وقت نہیں ہے تو وظائف ترک کر دیجئے لیکن نمازیں ترک نہیں ہونی چاہیے، فرائض چھوٹنے نہیں چاہیے، واجبات چھوٹنے نہیں چاہیے، سنتیں چھوٹنی۔ اور دیکھیے حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ ہے نا نفل عبادتیں بھی ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت فرمائے، لیکن شرط ہے کہ پہلے فرض چیزیں ادا کرنی پڑیں گی۔ تو عبادتوں میں اہم ترین اور اللہ کی زیادہ قرب دینے والی عبادت وہ ہے، اور جو فرض عبادت ہے تو نہایت طور پہ فرائض کی پابندی کیجیے، ہے نا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کی برکتیں نہیں ہیں، تو ان سب کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے، آپ ایک ہی نتیجے فکر پہ پہنچیں گے، جوڑتے 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 جب پہنچیں گے کہ ہم فرائض کو ترجیحاً نہیں ادا کر رہے، ہمیں فرائض کو جیسے فاتحہ خوانی کا اہتمام کرایا جائے، یقیناً کرایا جائے، ہم اس کے خلاف نہیں کرانا چاہیے، لیکن اب ایسے لوگ فاتحہ خوانی کرائے ہیں جو کبھی مسجد تک آتے ہی نہیں، صرف سال میں 2-3 موقع پہ آتے ہیں، 11ویں شریف 6ٹھی شریف کے موقع پہ کہ فاتحہ کر دیجئے، اس کے علاوہ تو بیچارے پاک بھی نہیں رہتے، تو ایسے لوگوں کو فاتحہ کرنے کی حقیقی جو ثواب ہے وہ ملے گا؟ یقیناً نہیں ملے گا۔ جناب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات عبادت کرنے والے بزرگ ہیں، ہے نا، انہوں نے ہزاروں رکعتیں نفل ادا کی ہیں ساری رات، آپ ان کے مشن سے الگ ہو کے انہیں اصال ثواب کریں گے تو پھر کیا بنے گا، ہے نا، کچھ نہیں بنے گا، آپ ان کے مشن سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر فاتحہ نہیں کریں گے تو ہم یہاں ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گناہ نہیں پڑے گی، لیکن نماز چھوڑیں گے تو گناہ پڑے گا، لیکن آپ کو ترجیح دینی نماز کو۔ اچھا فرمایا بھی گیا اگر نفل بھی کر لے تو اللہ اس سے کیا کرتا ہے؟ اب آپ نماز پڑھنے کے بعد اگر مستحب چیز ہے فاتحہ کرانا، آپ کرا لے تو اللہ آپ سے محبت فرمائے گا، کب؟ فرائض کی پابندی کے بعد آپ فاتحہ بھی کرائیں، نفل عبادتیں بھی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، خود اللہ کا فرمانا ہے، جو ہمیں نبی کی زبان اطہر سے بشارت ملی، یہ خوشخبری ملی، تو ہمیں فرائض کی پابندی نہایت طور پہ کرنی۔ اچھا فرائض صرف نمازیں نہیں، کچھ احکام اس کے علاوہ بھی فرض ہیں، جیسے جھوٹ نہ بولنا، یہ ضروری ہے، واجب، فرض بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام، آپ کہہ لیں تو یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ ہم جھوٹ سے، اسی طرح قصب حلال یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی حلال کمانا تاکہ ہم حرام سے بچ سکیں، کیا ہو سکے؟ بچ سکیں۔ اسی طرح اور بھی احکام ہیں، چغلی سے بچنا، گالی نہ دینا، برے کام نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ سارے اللہ کے احکام ہیں، لیکن میں کہہ رہا تھا نا کہ اب ہم اپنی مرضی کی عبادتیں کرنے لگے۔ آپ اس دن کامیاب ہو جائیں گے جس دن آپ اللہ کی مرضی کے کام کریں۔ پتہ چلا کہ ہمیں نماز پڑھنے میں تو لطف کم آتا ہے لیکن محفل میں بیٹھنے میں بڑا لطف ہے۔ کبھی ہم رات میں 1-1 بجے تک بیٹھ کے عبادت تو نہیں کر سکتے مولانا صاحب، لیکن ابھی شب برات آ رہی نا، آج کچھ لوگ آئے تھے، وہ دبئی سے آئے ہوئے تھے، کویت تو کوئی سید صاحب تھے، ادھر ہی رہتے ہیں، مطلب وہ کویت رہتے تھے، وہ میڈیکل لائن کے تھے، وہ بتا رہے تھے کچھ شب برات کے تعلق سے۔ تو بہرحال میں ان کی بات پہ نہیں جاتا، شب برات میں آپ لڑکوں سے کہہ دیجئے مسجد میں عبادت کریں تو ان سے نہیں ہوگا، لیکن سارے گورکھپور کی مزاروں پہ وہ ٹہلتے ہیں، سارے گورکھپور، مطلب وہ بھی اچھا کام ہے، اب روکے کیسے؟ برا کام تو ہے نہیں، کہتے برا کام ہے کیا مولانا صاحب، روکے کیسے آدمی؟ برا کام نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ والا کرنا ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو صاف فرما دیا گیا فرائض کی پابندی اللہ کو زیادہ پسند ہے، فرائض کے ذریعے بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور جلدی یہ نعمت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں فرائض کی پابندی کا نہایت طور پہ خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں نفل عبادتیں بھی کرنی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے نفل نہیں کرنی، فاتحہ نہیں کرانی، ہم یہ کہہ رہے فرائض کے بعد کرائیں گے تب اس کا حقیقی فیض آپ کو حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو عمل کی توفیق